مسجد میں خوشبو لگا کر حاضر ہونا، مسجد میں معطر ہو کر خوشبو لگا کر، خوشبو میں بھی البتہ اس میں احکام تھوڑے سے ہیں، تو بہتر ہے عطر کا استعمال کیا جائے۔ بعض مراجع نے جو ہے بہرحال پرفیوم کی اجازت دی ہے، لیکن ایک مقدار معین کی ہے الکوہل کی وجہ سے، تو بہرحال اس کے احکام ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب پرفیوم وغیرہ سے کر کے اچھے عطر بھی موجود ہیں، بہترین خوشبو والے جو پرفیوم سے بھی زیادہ اچھی خوشبو دینے والے موجود ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ معطر ہو کر مسجد میں آنا، اور معطر ہونے کا اب خالی یہی سے یعنی خوشبو کے لیے پہلے گزارش کر چکا ہوں، اگرچہ یہ روایات معصوم فرماتے ہیں کہ معطر بندے کی، یعنی جس نے عطر لگایا خوشبو لگا کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اور عام بندے کی نماز جو بغیر عطر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز اس سے 70 گنا افضل ہے۔ یعنی معطر شخص کی، اس نے جو ایک رکعت نماز پڑھی ہے، وہ اس کی ایک رکعت نماز اس غیر عطر والے کے 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ وہ 70 رکعت نماز پڑھے اور یہ ایک رکعت نماز، تو بھی یہ اس سے افضل بیان کیا گیا۔ تو بہرحال عطر لگا کر، اور اس کے لیے ایک اور معصوم کا فرمان بھی ہے کہ عطر میں جو یعنی خوشبو کے لیے تو ظاہر عطر ہی ہے، اس میں جتنا بھی خرچ کیا جائے، جتنا زیادہ خرچ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اسراف نہیں ہے، یعنی فضول خرچی نہیں ہے۔ ہر چیز میں حد بیان کی ہے کہ اس کو کم خرچ کیا جائے، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، لیکن خوشبو سے متعلق معصوم نے فرمایا کہ اس میں جتنا بھی خرچ کیا جائے یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یعنی کتنا زیادہ اس کی تاکید ہے عطر کے استعمال کی۔ طبی فوائد بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو روحانی فوائد ہیں وہ بھی، مثلاً معصوم کا ایک جملہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، مثلا امام علیہ السلام جو ہے وہ روزے کی حالت میں خوشبو استعمال فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ خوشبو اور عطر جو ہے یہ روزے دار کے لیے تحفہ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے شاید خوشبو کا استعمال کرنا، وہ خوشبو سونگھنا یعنی خوشبودار گھاس کا سونگھنا مکروہ ہے، وگرنہ عطر کا استعمال کرنا یہ مستحبات میں سے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اس اعتبار سے بھی فرمان ہے کہ ایک افطار کے وقت، اور ایک جب بہشت میں اس کو آخرت میں محشر میں جزا دی جائے گی، تو اس وقت بھی ایک افطار کے ٹائم پہ خوشی حاصل ہوتی ہے روزے دار کو، اور دوسری خوشی جو ہے وہ جب اس کی روزے کی اس کو جزا دی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور فرمان اس میں موجود ہے کہ یعنی عطر جو ہے، خوشبو جو ہے وہ روزہ دار کے لیے تحفہ ہے، اور فرمایا اس کے لیے یہ بھی چلیں، اب آ گئی ہے بات تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ فجر کے ٹائم پر صبح سویرے جو بندہ عطر کا استعمال کرتا ہے، خوشبو کا مطلب ہے استعمال کرتا ہے، گزارش کیا کہ پرفیوم سے بہرحال اجتناب بہتر ہے، عطر کا استعمال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسنون ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو معصوم فرماتے جو بندہ صبح سویرے نماز فجر کے لیے، نماز شب کے لیے صبح سویرے عطر کا استعمال کرتا ہے، تو اس کی عقل کبھی زائل نہیں ہوگی، اس کا حافظہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے بڑھاپے میں بعض اوقات خدا محفوظ کرے، تو یہ ہے کہ سورہ یاسین جس طرح ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ بچپنے کی طرف پلٹا دیتے ہیں، یہ یعنی لازمہ ہے کہ وہ بچہ ہو جاتا ہے بوڑھا ہو کر۔ لیکن معصوم فرماتے جو عطر کا ہمیشہ صبح کے ٹائم استعمال کرے گا اس کی عقل پھر کبھی زائل نہیں ہوگی، لیکن صبح کے ٹائم پر تو معطر ہو کر مسجد میں حاضر ہونا۔